بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر بعد بدرالزمان خان اور اس کے ساتھی 50 مرہٹا سپاہیوں کے پہرے میں پرسرام باؤ کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے اور انور علی نے باقی قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ 5 بجے کے قریب مرہٹا سپاہیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن انور علی غروب آفتاب تک صبر کرنے پر مؤثر تھا اور مرہٹا فوج کے افسر کو تھوڑی رد و قدع کے بعد اس کی بات ماننی پڑی۔ مرہٹوں کے تیور دیکھنے کے بعد قیدیوں کو ان کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ قافلے کے چاروں طرف ان کی نقل و حرکت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار نہیں کریں گے۔ غروب آفتاب کے قریب وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ مرہٹا دستوں کے افسر نے انور علی کے قریب پہنچ کر کہا، اب شام ہونے کو ہے اور اس ندی سے تھوڑی دور آگے جنگل شروع ہو جائے گا، اس لیے رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ انور علی نے کہا، ہم رات کے اندھیرے سے پہلے جنگل کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں کسی جگہ رک جائیں گے۔ نہیں جناب، میرے ساتھی تھک گئے ہیں، لیکن اگر آپ بضد ہیں تو ہم ندی کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ مرہٹا افسر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ پھر آن کی آن میں چند دستے ندی کے کنارے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور باقی قافلے کے دائیں بائیں اور عقب میں صفیں درست کرنے لگے۔ انور علی نے بلند آواز سے ہوشیار کہا اور اس کے ساتھیوں نے آنکھ جھپکنے کی دیر میں زمین پر لیٹ کر اپنی بندوقیں سیدھی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی مرہٹوں نے چاروں طرف سے گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ زمین پر لیٹنے والوں کی نسبت بیل گاڑیوں میں پڑے ہوئے بیماروں اور زخمیوں پر مرہٹا سپاہیوں نے نشانے زیادہ کامیاب تھے۔ اس کے بعد میسور کے سپاہیوں نے جوابی فائر کیے اور مرہٹا سپاہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان کے پاس بارود کی مقدار اتنی قلیل تھی کہ وہ اپنی توپوں کا کام میں نہیں لا سکتے تھے اور مرہٹوں کو اس بات کا علم تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیزہ بازوں کا ایک دستہ آگے بڑھا اور 30-40 آدمیوں کو زخمی اور ہلاک کرنے کے بعد دوسری طرف نکل گیا۔ پھر دوسری سمت سے نیزہ بازوں کے ایک دستے نے حملہ کیا، لیکن اتنی دیر میں میسور کے سپاہی اپنی بندوقیں دوبارہ بھر چکے تھے اور حملہ کرنے والوں کو ان کی فائرنگ نے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ چند منٹ کی لڑائی میں مرہٹاؤں نے جو نقصان اٹھایا تھا وہ ان کی توقع سے بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پیچھے ہٹا دیے اور دور دور درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں بندوقوں کی لڑائی پر اکتفا کرنے لگے۔ لڑائی کے آغاز میں انور علی کے 60-70 ساتھی، جن میں سے بعض پہلے ہی زخمی یا بیمار تھے، شہید ہو چکے تھے، لیکن بندوقوں کی لڑائی میں فریقین میں کسی کا پلہ بھاری نہ تھا اور جوں جوں تاریکی بڑھ رہی تھی، میسور کے آدمیوں کے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ ہو رہے تھے۔ انور علی نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ اب مرہٹے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کرنے کی بجائے صبح تک ہمیں اپنے گھیرے میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ان کی مزید فوج نہ بھی آئی تو بھی دن کی روشنی میں ہم میں سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے تمہارے لیے یہی وقت ہے کہ میں ہر شخص کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے۔ میسور کے سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں زمین پر رینگتے ہوئے ندی کی طرف کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں ندی کا گھٹنے گھٹنے پانی عبور کرنے کے بعد دوسرے کنارے پہنچ گئے اور انہوں نے جنگل کی طرف اپنا راستہ روکنے والے مرہٹا دستوں پر حملہ کر دیا۔ اب تاریکی بڑھ رہی تھی اور دست بدست لڑائی میں
دوست اور دشمن کی تمیز نہ تھی۔ آن کی آن میں مرٹے افراتفری کے عالم میں دائیں اور بائیں اطراف سمٹ رہے تھے اور میسور کے سپاہی طریقی سے فائدہ اٹھا کر جنگل کا رخ کر رہے تھے۔ انور علی نے اپنے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع دینے کے لیے دیر تک 30-40 سرفروشوں کے ساتھ ندی کے دوسرے کنارے ڈٹا رہا اور انہوں نے جوابی فائرنگ سے دشمن کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میدان اب قریباً خالی ہو چکا ہے۔ پھر جب جنوب کی سمت سے دشمن کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی تو انور علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب تمہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جانیں بچانے کی فکر کرو، لیکن جانے سے پہلے چند بندوقیں بھر کر میرے پاس رکھ دو اور اپنے لیے آس پاس پڑے ہوئے ساتھیوں کی بندوقیں اٹھا لو۔ ایک ساتھی نے کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، ابھی میرے حصے کا کام ختم نہیں ہوا۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس نے جواب دیا۔ انور علی نے گرج کر کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ دوسرا ساتھی بولا، لیکن زخمیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری حماقت کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے۔ چند منٹ بعد انور علی کے قریب بندوقوں کا ڈھیر لگ چکا تھا اور اس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے تھے۔ اس نے یکے بعد دیگرے بھری ہوئی بندوقیں اٹھا کر مختلف سمتوں میں فائرنگ شروع کر دی۔ دشمن پر یہ تاثر ڈالنے کے لیے فائر کرنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے۔ وہ گھٹنوں اور کونیوں کے بل چل کر کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ سے فائر کر رہا تھا۔ اچانک اسے 15-20 قدم کے فاصلے پر بندوق کا دھماکہ سنائی دیا اور وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ زمین پر رینگتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دھماکے کے ساتھ اسے بندوق سے نکلتی ہوئی آگ کا شعلہ دکھائی دیا۔ تاریکی میں نشانے باز کو پہچاننا اس کے لیے مشکل تھا، تاہم اسے اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ اس کی بندوق کا رخ دشمن کی طرف ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ موسیو انور علی، میں لنگرانڈ ہوں۔ یہ کہہ کر لنگرانڈ رینگتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ انور علی نے کہا، لنگرانڈ، تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میرا خیال تھا کہ تم جنگل میں پہنچ چکے ہوگے۔ میں جنگل کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ چند آدمی ابھی تک یہیں ہیں تو مجھے بھاگنے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ تم نے سخت حماقت کی ہے، میرے ساتھی جا چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں راستے میں ان سے ملا ہوں، اور اس کے باوجود تم یہاں آئے ہو۔ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ مرٹے اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ انور علی شمال کی طرف فائر کرنے کے بعد کہا، تم اپنی بندوق بھر چکے ہو تو مغرب کی طرف فائر کر دو اور میرے ساتھ آؤ۔ لنگرانڈ نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بندوقوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ انور علی نے اپنی خالی بندوق ایک طرف رکھ کر بھری ہوئی بندوق اٹھا لی اور کہا، لنگرانڈ، تم نے اچھا نہیں کیا، تم اپنی جان بچانے کا بہترین موقع کھو چکے ہو، لیکن اب بھی ہمت کرو، تمہارے بچ نکلنے کے کچھ امکانات باقی ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لنگرانڈ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ لنگرانڈ، خدا کے لیے میری بات مان لو، یہ خودکشی ہے، تم یہاں رہ کر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ لنگرانڈ نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں اپنی بہادری یا اثار کا ثبوت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اگر میں بھاگ سکتا تو مجھے شاید اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ آپ پیچھے رہ گئے۔ مجھے جنگل میں گرے ہوئے شکار کی طرح مرٹوں کے ہاتھوں مارا جانا پسند نہ تھا۔ میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ شاید میری وجہ سے ایک دوست کی جان بچ جائے۔ اب آپ جائیں، میں دشمن کو اپنی طرف متوجہ رکھوں گا۔
انور علی نے کہا اگر تم میری وجہ سے آئے ہو تو چلو، مجھے بلا وجہ مرنا پسند نہیں۔ اگر تم نہ آتے تو بھی میرا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہم دونوں یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ مرٹے رات کی تاریکی میں اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر صورتحال کا جائزہ لینے کی جرأت نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر انور علی نے یکے بعد دیگرے چند اور فائر کر دیے، پھر لنگران کی طرف متوجہ ہو کر کہا چلو۔ لنگران نے کرب انگیز لہجے میں کہا انور علی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں زخمی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ چند ثانیے انور علی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر لنگران کا جسم ٹٹولتے ہوئے بولا زخم کہاں ہے؟ لنگران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں کندھے سے ذرا نیچے رکھتے ہوئے کہا یہاں۔ انور علی کا ہاتھ اس کے تازہ اور گرم خون سے بھیگ گیا۔ 1 ثانیے کے لیے اس کی جسمانی اور ذہنی قوت جواب دے چکی تھی، پھر اس نے ایک ہی جھٹکے میں لنگران کی قمیض نوچ ڈالی اور اپنا پٹکا اتارتے ہوئے کہا تمہارا خون بہہ رہا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا کہ تم زخمی ہو؟ انور علی نے پھٹی ہوئی قمیض کے ایک ٹکڑے کو طے کر کے گدی بنائی اور لنگراڑ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اسے زخم کے اوپر دبا کر رکھو، میں پٹی باندھتا ہوں۔ لنگراڑ نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انور علی اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ ہو کر پٹی باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ لنگراڑ نے کہا میرے دوست آپ بلا وجہ تکلیف کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری منزل قریب آ چکی ہے۔ زخمی ہونے کے بعد مجھے خیال تھا کہ مرنے سے پہلے میری زندگی کے آخری چند لمحات شاید ایک دوست کو بچانے کے کام آ سکے، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اگر میری موت کے لمحات کو میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ نہیں بنانا چاہتے تو یہاں سے نکل جائیے۔ انور علی نے کہا تم زخمی ہو کر میرے پاس آئے ہو، میری تلاش میں آئے ہو اور پھر مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اگر تم میری جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کچھ دور چل سکتے ہو یا نہیں؟ لنگراڑ نے جواب دیا آپ کی جان بچانے کے لیے میں کئی میل چل سکتا ہوں۔ بہت اچھا، تم تھوڑی دیر میرا یہاں انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آ کر بتاؤں گا۔ انور علی یہ کہہ کر اٹھا اور پوری رفتار سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ لنگراڑ قریباً نصف گھنٹہ بے حس و حرکت پڑا رہا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اضطراب کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مرٹے اب مختلف اطراف سے اندھا دھند گولیاں برسانے کی بجائے اکا دکا فائر کرنے پر اکتفا کر رہے تھے۔ اچانک اسے ایک طرف سے آگ کا چھوٹا سا شعلہ دکھائی دیا، پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ کا شعلہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا تو اسے پاس ہی کسی بھاگتے ہوئے انسان کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ انور علی میں یہاں ہوں، اس نے کہا۔ انور علی ہمتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا اب اٹھو۔ لنگراڑ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ کوئی 30-40 قدم چلنے کے بعد انہیں چاروں اطراف دشمن کی چیخو پکار سنائی دی۔ انور علی اور لنگراڑ دوبارہ زمین پر لیٹ گئے۔ آگ کا شعلہ پھیل کر ایک بہت بڑا الاؤ بنتا جا رہا تھا اور میدان میں دور دور تک روشنی پھیل رہی تھی۔ لنگراڑ نے انور علی کو آگے کے شعلوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا موسیو آپ سامان کی گاڑیوں کو آگ لگا کر آئے ہیں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم بے حس و حرکت پڑے رہو، میں دشمن کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اب یہاں لاشوں اور کراتے ہوئے زخمیوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں بھی حیران تھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔ انور علی نے کہا 10-12 گاڑیوں کے بیل کھولنا، میرے بعد گاڑیوں سے لاشیں اتارنا اور پھر انہیں ایک جگہ جمع کر کے آگ لگانا معمولی کام نہ تھا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
مرٹوں کو معلوم ہے کہ ان گاڑیوں پر ہمارا خزانہ بھی ہے، وہ ہر قیمت پر آگ بجھانے کی کوشش کریں گے، اور میں نے تمام روپیہ نکال کر الاؤ کے گرد بکھیر دیا ہے۔ تم تھوڑی دیر بعد میں ایک عجیب تماشا دیکھو گے، دیکھو وہ آ رہے ہیں، اب دم خود ہو کر پڑے رہو، اس طرف سے کئی آدمی گزریں گے اور تمہیں یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ تم ایک لاش ہو۔ لنگراڑ نے کہا میں نہیں جانتا کہ ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا، آپ کا یہ کھیل دلچسپ ضرور ہے۔ چند منٹ بعد میدان میں دور دور روشنی پھیل چکی تھی اور پیدل اور سوار مرٹے چیختے چلاتے الاؤ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مرٹوں کی چند ٹولیاں انور علی اور لنگراڑ کے قریب سے گزر گئیں، پھر سواروں کا ایک دستہ نمودار ہوا اور انور علی نے جلدی سے اٹھ کر لنگراڑ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اب اٹھو۔ چند سواروں کے گھوڑے ان کے سر پر آ چکے تھے اور انور علی نے بڑی مشکل سے لنگراڑ کو کھینچ کر پیچھے ہٹایا۔ جب وہ گزر گئے تو لنگراڑ نے کہا اب یہاں سے نکلیے، وہ آگے روشنی میں ہمیں پہچان لیں گے۔ تم اطمینان رکھو، اب کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ میں تمہیں گھوڑے کے بغیر یہاں سے کیسے نکال سکوں گا، لیکن اب اگر چاہو تو میں تمہارے لیے 20 گھوڑے حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ انور علی کی چال اس کی توقع سے زیادہ کامیاب تھی۔ جو لوگ جلتی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے وہ آگ بجھانے کی بجائے سونے چاندی کے چمکدار سکوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ان کا سالار گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور چلا چلا کر کہنے لگا بیوقوفو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دشمن کے سینکڑوں آدمی ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں، تم ان کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ ان گاڑیوں کی پرواہ نہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے خود بھی گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، لیکن اپنے زیادہ مستعد ساتھیوں کے دھکے کھانے کے بعد وہ ایک طرف ہٹ کر پوری قوت سے چلا رہا تھا بدماشو، یہ روپیہ سرکاری ہے، اگر تم پیچھے نہ ہٹے تو میں سواروں کو حملہ کرنے کا حکم دے دوں گا۔ لیکن موقع پر پہنچنے والے سوار پیادوں سے سبق لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے خالی گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک افسر نے اپنے سپاہی کا گریبان پکڑ کر چلا رہا تھا بدماش، تم نے میرا گھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ اور سپاہی کہہ رہا تھا مہاراج مجھ غریب پر ظلم نہ کیجیے، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، میرے 5 بچے ہیں، آپ کا گھوڑا کہیں بھاگ نہیں جائے گا، دیکھیے سب گھوڑے یہاں پھر رہے ہیں۔ پھر اچانک اسے زمین پر پڑا ہوا سکہ دکھائی دیا اور وہ اپنی قمیض کا ایک ٹکڑا افسر کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ انور علی اور لنگراڑ آگے بڑھے اور انہوں نے اطمینان سے 2 آوارہ گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور تھوڑی دور جا کر ان پر سوار ہو گئے۔ الاؤ کے گرد ہجوم کی افراتفری کا یہ عالم تھا کہ بعض آدمی اپنے ساتھیوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ ہجوم کے ریلے میں ایک سپاہی کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے پہیے پر گر پڑا۔ آن کی آن میں اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چیخے مارتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، لیکن کسی نے اس پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انور علی اور لنگراڑ ندی عبور کرنے کے بعد جنگل میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد انور علی نے کہا اب ہمیں صبح تک دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم باقی رات چلتے رہیں۔ لنگراڑ نے جواب دیا میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ انور علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لنگراڑ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی 1 گھنٹہ جنگل کی تنگ پگڈنڈی پر سفر کرنے کے بعد انور علی نے اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر لنگراڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لنگراڑ اب تمہیں محتاط رہنا چاہیے، میں اب یہ راستہ چھوڑ کر جنگل عبور کرنا چاہتا ہوں۔ لنگراڑ نے نحیف آواز میں جواب دیا میرے دوست، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میں بڑی مشکل سے گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
انور علی نے کہا اب تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے، یہ علاقہ ہمارے لیے انتہائی غیر محفوظ ہے۔ بہت اچھا، چلیے، لیکن میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کیجیے کہ اگر میں کسی جگہ گھوڑے سے گر پڑوں تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں تمہیں ساتھ نہ لے جا سکا تو میری منزل سرنگا پٹم نہیں ہوگی۔ میں جین کو یہ پیغام دے سکوں گا کہ میں تمہارے زخمی شوہر کو جنگل میں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ قریباً 2 گھنٹے بعد جنگل میں ایک اور چھوٹی سی ندی عبور کرتے ہوئے لنگراڑ نے کہا ٹھہریے، میں سخت پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ کسی توقف کے بغیر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ انور علی نے گھوڑے سے کود کر اسے سہارا دیا اور ندی کے کنارے بٹھا دیا۔ لنگراڑ پانی کے چند چلو پینے کے بعد بولا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سستا لوں۔ انور علی نے شفقت آمیز لہجے میں جواب دیا میرے خیال میں یہ جگہ محفوظ ہے، تم چند منٹ آرام کر سکتے ہو۔ لنگراڑ کنارے سے ذرا ہٹ کر زمین پر لیٹ گیا۔ انور علی نے گھوڑوں کی لگامیں ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دی اور لنگراڑ کے قریب بیٹھ کر اس کا سر زانوں پر رکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہو، اس نے کہا۔ اب زیادہ تکلیف نہیں ہے، لیکن گھوڑے پر میری حالت بہت خراب تھی۔ انور علی نے لنگراڑ کی نظر ٹٹولنے کے بعد اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اضطراب کی حالت میں زخم کے آس پاس اس کا سینہ ٹٹولنے لگا۔ اچانک اس نے اپنی انگلیوں پر نمی محسوس کی اور بولا معلوم ہوتا ہے تمہارا خون بند نہیں ہوا، اس پٹی کو کس کر باندھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، لیکن جلدی کیجیے، مجھے اس جنگل میں مرنا پسند نہیں۔ انور علی نے جلدی سے پٹی کھولی اور زخم پر ایک نیا پھا رکھنے کے بعد دوبارہ کس کر باندھ دیا۔ پھر اس نے ندی کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور دوبارہ لنگراڑ کے قریب بیٹھ گیا۔ لنگراڑ نے کراتے ہوئے کہا راستے میں ہمیں کوئی اپنا ساتھی نہیں ملا، میں حیران ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ محفوظ نہیں، وہ ادھر ادھر منتشر ہو کر جنگل عبور کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم پیدل ہوتے تو ممکن تھا کہ اب تک کسی آدمی کے ہمارے ساتھ ہو چکے ہوتے، لیکن تاریکی میں ہمارے گھوڑے کی آٹ انہیں ہم سے دور رکھنے کے لیے کافی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر دشمن کے سواروں نے صبح کے وقت پیچھا کیا تو وہ کئی آدمی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاہم اگر ہمارے ساتھیوں نے رات کے وقت غلط راستے اختیار نہ کیے تو بہت سے آدمیوں کے بچ نکلنے کا امکان ہے۔ میں ان لوگوں کے متعلق بہت پریشان ہوں جو زخمی ہیں، وہ شاید زیادہ دور نہ جا سکیں۔ لنگراڑ اور انور تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اچانک آس پاس جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور ان کے گھوڑے بدحواس ہو کر اچھلنے لگے۔ لنگراڑ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سہمی آواز میں کہا خدا کے لیے آپ بھاگ جائیں، ہم دشمن کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ انور علی نے جواب دیا یہ ہمارے ساتھی ہیں، دشمن کے آدمی نہیں ہو سکتے، تم اطمینان سے پڑے رہو۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا اگر تم رٹا فوج کے سپاہی نہیں ہو تو یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، میں انور علی ہوں۔ ایک آدمی نے درخت سے نمودار ہو کر کہا جناب میں نے آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن آپ کسی اور زبان میں باتیں کر رہے تھے اور یہ بیوقوف آپ کو انگریز سمجھتے تھے، ہمیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے دھوکا ہوا تھا۔ انور علی نے کہا خدا کا شکر ہے تم رات کے وقت ہمیں گولیوں کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر میں 25-30 آدمی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انور علی نے کہا تمہارے اب یہاں ٹھہرنے اور باتیں کرنے کا وقت نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ لیکن آپ کسی نے سوال کیا۔ لنگراڑ زخمی ہے اور اسے چند منٹ آرام کی ضرورت ہے۔ ایک سپاہی نے کہا جناب اگر یہ بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ انور علی نے جواب دیا تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک ان پر سوار ہو کر تم سے آ ملیں گے۔
لیکن اگر ہم کسی اور سمت نکل جائیں تو تمہیں ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لنگراڈ نے انور علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرانسیسی زبان میں بولا، آپ ان سے میرے ساتھیوں کے متعلق پوچھئے۔ انور علی نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں سے کسی کو ہمارے یورپین ساتھیوں کے متعلق علم ہے؟ ایک سپاہی نے جواب دیا، جناب میں ان کے ساتھ تھا، میدان سے نکلتے وقت ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا اور جنگل کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ وہ لنگراڈ کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ انور علی نے کہا، اچھا تم روانہ ہو جاؤ، تمہارے لیے جنوب مغرب کی سمت زیادہ محفوظ ہو گئی، ہم بہت جلد تم سے آ ملیں گے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، جناب آپ کو خان صاحب کے متعلق کوئی اطلاع ملی؟ نہیں، لیکن تم وقت ضائع نہ کرو، یہ لوگ دوبارہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ انور علی کوئی آدھ گھنٹہ اور لنگراڈ کے ساتھ رہا۔ بالآخر لنگراڈ نے کہا، میرا خیال ہے میں اب تھوڑی دیر گھوڑے پر سواری کر سکتا ہوں۔ انور علی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، پھر اس کے گھوڑے کی باگ کھول کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ لنگراڈ کی حالت پھر خراب ہو رہی تھی اور وہ بڑی مشکل سے گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انور علی نے اپنا گھوڑا ایک زخمی کے حوالے کر دیا اور خود لنگراڈ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں صبح تک ان کے ساتھ کوئی 150 آدمی شامل ہو چکے تھے۔ لنگراڈ کی حالت قابل رحم تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے زین کا ہرنا پکڑ کر اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی جھیل کے قریب پہنچ کر انور علی نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا۔ لنگراڈ کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا گیا۔ بعض سپاہیوں نے اپنے تھیلوں سے باسی روٹیاں نکال کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں اور وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گئے۔ انور علی کا ایک ساتھی جراحی کا کچھ تجربہ رکھتا تھا، اس نے پٹی کھول کر لنگراڈ کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، گولی زیادہ دور نہیں گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں گولی نکال کر زخم کو داغ دیتا ہوں، ورنہ تھوڑا تھوڑا خون اسی طرح رستا رہے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ان کی جان بچ جائے گی تو میں تمہیں اجازت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے لنگراڈ کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد فکر مند سا ہو کر کہا، اگر ان کا بخار اتنا تیز نہ ہوتا تو میرا کام نسبتاً آسان ہوتا، لیکن اب میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ راستے میں ان کا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ایسی حالت میں زخم داغنے کی تکلیف ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ لنگراڈ نے ملتجئی نگاہوں سے انور علی کو دیکھا اور کہا، انور علی، پہلے میں اس بات پر مؤثر تھا کہ آپ مجھے وہیں چھوڑ دیں اور اپنی جان بچانے کی فکر کریں، لیکن اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے جین کو دیکھ لوں۔ اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو مجھے سرنگا پٹم پہنچانے کی کوشش کریں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس جنگل میں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انور علی نے کرب کی حالت میں گردن جھکا لی اور اس کے ایک ساتھی نے کہا، جناب مجھے ان کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انہیں کسی تاخیر کے بغیر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ انہیں کسی قابل جراح کی ضرورت ہے، اگر ہم چتر ڈرگ پہنچ جائیں تو وہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ انور علی نے دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم احتیاط سے پٹی باندھو، اب یہاں سے آگے ان کے لیے گھوڑے کا سفر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں انہیں اٹھانے کے لیے ایک کھٹولا تیار کرواتا ہوں۔ انور علی کے ساتھیوں نے جلدی سے چند لکڑیاں کاٹیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ایک کھٹولا تیار کر دیا۔ پھر انور علی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے دوستو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت تھکے ہوئے ہو اور تمہیں چند گھنٹے آرام کی ضرورت ہے، لیکن لنگراڈ کی جان بچانے کے لیے مجھے
چند ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہے جو اسی وقت میرے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی چند آدمی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، جناب ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے صرف 8 جفا کش آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب ہم میں سے کوئی بھی پیچھے رہنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے آپ خود اپنی مرضی کے 8 آدمی منتخب کر لیں۔